جو احکامات تم تک پہنچے ہیں، جو کتاب تم تک پہنچی ہے، جو شریعت تم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فاسقون، ظالمون۔ اس رکوع 7 میں 3 آیات میں یہ لفظ یوز ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف تورات بھیجی گئی، نصارہ کی طرف انجیل بھیجی گئی، مسلمانوں کی طرف قرآن مجید بھیجا گیا۔ اب اس آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنے فیصلے تورات کے مطابق کرنے ہیں، اپنی زندگی کو تورات کے مطابق گزارنا ہے، اپنے اعمال کو تورات کے مطابق کر لینے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے کتاب میں رد و بدل کی، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، فَنَسُوا خَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کی۔ اس کی نحوست کیا ہوئی کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا وہ بھلا بیٹھے۔ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کی، تورات میں۔ تو اس آیت میں نا بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ فیصلہ کرتے تھے، حکم دیتے تھے انبیاء اکرام اس کے ذریعے سے جو اللہ کے فرما بردار تھے۔ انبیاء اکرام تورات کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے۔ کن لوگوں کا؟ للذین ہادوا والربانیون والاحبار، جو لوگ یہودی تھے، اللہ والے تھے، جو درویش تھے، علماء تھے، ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اب درویش اور علماء جو تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، وہ نگربان بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور اس پر گواہ تھے۔ جو تورات ان کی طرف بھیجی گئی تھی یہودیوں کو، اور ان کے جو بڑے علماء تھے، جو درویش تھے، ان کو نگربان بنایا گیا تھا اس تورات پر، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ دیکھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنی زندگی کے فیصلے اس تورات کے مطابق کرنے ہیں، اس تورات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، تورات میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بس لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ اللہ پاک 2 باتیں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ اگر وہ امیر ہیں، تمہیں آگے ڈراتے ہیں، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں جان لے لیتے ہیں تمہاری، تمہیں کہتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ امیر آتے ہیں تمہارے پاس، تمہیں پیسہ دیتے ہیں اپنے مطابق فیصلہ کروانے کا، تو ان پیسوں سے اس تھوڑی سی قیمت پہ میری آیات کو مت بیچو، اللہ کی آیات کو مت بیچو۔ اب دیکھیں یہاں پر الفاظ ہوئے ہیں تھوڑی سی قیمت کے پیچھے آیات کو مت بیچو۔ اب یہاں پر لوگوں کے کنسیپٹ یہاں پر یہ بھی آتے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت نہیں، زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کنسیپٹ یہاں پر ایسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر نا میں اس کی آیت میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نا آیت نمبر 36 سورۃ مائدہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کہ اگر تمہیں اس دنیا کی تمام دولت دے دی جائے، تمام فیسلٹیز دے دی جائے، تمام نعمتیں دے دی جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور وہ سب چیزیں تم آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دو، ما تقبل منہم، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ پوری دنیا، آپ اگر پوری دنیا میں امیر ترین انسان ہے، ہر فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب چیزیں آپ اللہ کے پاس لے آئیں گے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہوگی۔ وہی بات یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت ہے، تھوڑی سی قیمت کے پیچھے ان آیات کو مت بیچو،
ان آیات کو چینج نہ کرو، ان آیات کو رد و بدل نہ کرو، ان آیات کے مفہوم چینج نہ کرو تھوڑی سی قیمت کے پیچھے۔ اس پوری دنیا کو آپ کو دے دیا جائے تو یہ تھوڑی سی قیمت ہے، آخرت میں بالکل اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں۔ اب یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے تھے، جو تورات ان کی طرف بھیجی گئی تھی اس سے فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ ان کے لیے سیدھا فتویٰ آ گیا کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی کافر ہیں، اور کافر کا کیا حال ہوگا آخرت میں ہر انسان جانتا ہے۔ اس کا دوسرے پس منظر کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے مسلمان جو ہم ہیں اپنے ذرا لائف کے اوپر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جانے کے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے۔ یہاں پر کیا الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی تورات جس میں نور ہے، ہدایت ہے۔ یہ قرآن جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس میں نور ہے، ہدایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آگے جب ہم سورۃ مائدہ آگے پڑھیں گے نا تو قرآن کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا۔ میں ابھی ذرا تھوڑا سا سسپینس میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب وہ آیت پہنچے تو تب آپ کو جا کر یہ بات پتہ چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اب جو بھی اس قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، اپنی زندگی کو احکام کو اس قرآن کے مطابق بجا نہیں لے کر آتا، شریعت کے مطابق نہیں چلتا، تو اس کے لیے صاف سی یہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 44، خود پڑھ لیں آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں اپنی زندگی میں کیا آپ کی زندگی اللہ کے مطابق ہے؟ کیا آپ کے ہر کام اللہ کے مطابق ہیں؟ کیا آپ کے تمام اعمال اس قرآن کے مطابق ہیں؟ آپ کو اللہ پاک نے سب ویژن آپ کا کلیئر کر دی ہے، سب تھاٹس آپ کی کلیئر کر دی ہیں، سب چیزیں آپ نے اپنی زندگی کا سٹیپ کیسے لینا ہے، ایک ایک قدم کے بارے میں بتا دی ہے اس قرآن مجید میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس قرآن کے مطابق۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔